الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، رمضان کا مبارک مہینہ قریب آ رہا ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ تعالی نے روزہ فرض فرمایا ہے۔ روزہ اسلام کا ایک رکن ہے۔ ایک مسلمان جب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے تو 4 چیزیں ہیں جن کو اسلام کے ارکان کا درجہ دیا گیا ہے۔ ان کی حیثیت ایسی ہے جیسے عمارت کا پلر اور ستون ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا گیا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ پہلی چیز تو کلمے کی گواہی ہے، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد 4 عمل ہیں۔ روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے مہینے بھر کے روزے رکھنا، اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، اور استطاعت ہو تو حج کرنا۔ چونکہ ان اعمال کی حیثیت ارکان کی ہے، اس لیے اس بات کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے، مسلمان ہو اور روزہ نہ رکھے، اور اسی طرح سے استطاعت کی صورت میں حج اور زکوٰۃ کا مسئلہ ہے۔ افسوس کہ بعض مسلمان صحت مند ہوتے ہوئے بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بات بہت ہی قابل فکر ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی روزے میں کوتاہی کرتا ہو تو اسے سچی توبہ کرنا چاہیے اور رمضان کے روزوں کا پوری پابندی کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ کچھ روزے رکھے اور کچھ چھوڑے۔ اور ایک تعداد ایسی ہے ماشاءاللہ جو روزوں کا اہتمام کرتی ہے، جیسے اس قسم کے بیان کے سننے والوں میں بھی اکثریت انہی لوگوں کی ہوتی ہے جو روزے کا اہتمام کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ اب جو اللہ کی توفیق سے روزہ رکھتے ہیں ان کو اس بات کی فکر کرنا ہے کہ اپنے روزے کو اعلیٰ درجے کا بنائیں، اپنے روزے کو کامل اور مکمل بنائیں، کیونکہ یہ باتیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ نے بتایا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی روزہ رکھے مگر اس کا روزہ فائدہ نہ پہنچائے۔ آپ نے حدیثوں میں ارشاد فرمایا کہ بعض روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایسے ہی آپ نے فرمایا کہ جو جھوٹی باتیں اور جھوٹے کام نہ چھوڑے تو اس کا روزہ اس کو فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔
من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه۔ اور اس قسم کے ارشادات ہیں جو ہمارے لیے نئے نہیں ہیں، ہم بارہا ان کو سن چکے ہیں اور اللہ نے چاہا تو پھر سنتے رہیں گے، لیکن ان کو عمل میں لانے کی ضرورت ہے۔ روزہ ہم ویسا رکھیں جیسا روزہ رکھنا چاہیے، اس کا اہتمام کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے جب تک آدمی اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ پوچھا گیا کہ روزے کی یہ ڈھال کس چیز سے پھٹتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ اور غیبت سے، جھوٹ اور غیبت سے روزے کی یہ ڈھال پھٹ جاتی ہے۔ تو روزے میں آدمی اہتمام کرے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم پہلے سے فکر مند ہوں کہ ہم رمضان اور روزہ صحیح طریقے سے گزاریں گے۔ اس کے لیے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے جو ہمارے روزے کو اور رمضان کو متاثر کرنے والی چیزیں ہیں۔ زبان کی حفاظت سب سے اہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان سب سے زیادہ اپنی زبان کے ذریعے سے نقصان اٹھاتا ہے، اور روزے میں اس کا اہتمام اور زیادہ ضروری ہے۔ روزہ اسی کی مشق کا نام ہے، صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ تمام اعضاء کی حفاظت ضروری ہے، آنکھ کی حفاظت، کان کی حفاظت، تمام اعضاء کی حفاظت اور زبان کی خاص طور پر۔ اب رمضان کے مبارک مہینے میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے روزے کے مقصد کے خلاف ہیں، اس مقصد کو متاثر کرتی ہیں۔ اخبار دیکھنا ہر آدمی کے لیے ضرورت نہیں ہے، کچھ لوگوں کے لیے ضرورت ہے اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ یہ طے کر لیں کہ رمضان کے ایک مہینہ ہم اخبار نہیں دیکھیں گے تو ان کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ انگریزی اخبارات میں تو ننگا پن ہے ہی ہے، اور افسوس یہ ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے تو اردو اخبارات بھی اشتہارات سے بھر جاتے ہیں۔ رمضان کی پہلی تاریخ ہی سے بڑے بڑے اشتہارات جس میں عورتوں کی تصویریں اور بعض اوقات نیم برہنہ لباس کے اندر عورتوں کی تصویریں ہوتی ہیں، ان سے اخبارات بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اور جو چیزیں ہیں جن میں لوگ مشغول ہوتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، خبریں دیکھتے ہیں، ان خبروں میں بھی کتنی حقیقت ہوتی ہے آج کل کے حالات میں تو آپ خود سن رہے ہیں کہ کس قدر جھوٹ ان کے اندر بھرا ہوا ہے۔ سچائی کو پیش کرنے سے زیادہ اپنے غلط مقاصد کے لیے لوگوں کا ذہن موڑنے کا کام خبروں اور نیوز چینلوں کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے۔ نیوز چینل خبریں نہیں پہنچا رہے ہیں، خبریں بنا رہے ہیں اور لوگوں کے رخ کو غلط راستے پر لگا رہے ہیں۔ بہرحال کم لوگ ہیں جن کی ضرورت اس سے وابستہ ہے، باقی خواہ مخواہ کا مشغلہ ہے۔ ایسے ہی بعض اوقات لوگ کھیل کود کے مشغلے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کھیلنا کوئی غلط چیز نہیں ہے، آدمی ایسا کھیل جس سے ورزش ہو، آدمی گھنٹے 2 گھنٹے کھیل سکتا ہے شرعی حدود کے اندر، لباس اگر صحیح ہے، فٹ بال کھیل سکتا ہے، والی بال کھیل سکتا ہے، اسی طرح کی اور چیزیں کھیل سکتا ہے۔ کھیلنا منع نہیں ہے، مگر کھیلوں کا ایسا مشغلہ کہ آدمی گھنٹوں اس کے اندر وقت ضائع اور برباد کرے، یہ کوئی اچھی اور سمجھداری کی چیز نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے ترقی یافتہ ملک ہیں، ان ترقی یافتہ ملکوں کے لوگ اپنے اوقات کو برباد نہیں کرتے۔ ایسے لوگ جو اس بے وقوفی کے اندر مبتلا ہیں کہ 4 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، ایک ہفتہ، 15 دن اپنے اوقات برباد کرتے ہیں، افسوس ہے کہ یہ ہمارے ہی ملکوں میں ہیں۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، مڈل ایسٹ، مسلمانوں کے ملکوں میں، عرب ملکوں میں
اور باقی جاؤ جو ملک دنیا کے اعتبار سے ترقی کر رہے ہیں تو وہاں پر ایسے بے وقوف نظر نہیں آتے کہ جو اپنا زندگی کا اتنا بڑا سرمایہ ضائع کر رہے ہوں کہ گھنٹوں اور ہفتوں لگا رہے ہوں ایسے مشغلوں کے پیچھے، ان کو اپنے کاموں سے فرصت نہیں ہے۔ اور ہماری قوموں کا حال یہ ہے کہ اپنا کام چھوڑ کے ان مشغلوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، دفتر میں گئے دستخط کر دی اور بیٹھ گئے اور پھر ٹی وی دیکھ رہے ہیں، لوگ آتے ہیں تو ان کے کام کو ٹال دیتے ہیں، کل آؤ پرسوں آؤ، کام نہیں بنا، بینکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آفسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی تنخواہ بھی حرام کر رہے ہیں اور خدا کی مخلوق کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ پوری کی پوری قوم لگی ہوئی ہے، اور یہ بخار اور یہ وائرس کا گویا انجیکشن دے دیا گیا ہے۔ مسلمان ملکوں میں بھی فٹ بال کا نشہ چڑھا ہوا ہے، بس لگے ہوئے ہیں۔ اگر رمضان کے مہینے میں بھی آ جائے، لوگ رمضان کی رعایت نہیں کرتے، رمضان قربان کر دیتے ہیں مگر کھیل قربان نہیں کرتے۔ رمضان قربان کر دیتے ہیں مگر کھیل قربان نہیں کرتے، کھیلتے نہیں ہیں، دیکھتے ہیں۔ 22 آدمی کھیلتے ہیں اور 22 لاکھ بے وقوف بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں۔ بتاؤ آپ، کھیلنے والوں کی ورزش ہے، یہ 22 لاکھ اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ برباد کر رہے ہیں، پوری قوم کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور ایسے بے وقوف امریکہ میں کیوں نہیں ہے؟ لندن میں کیوں نہیں ہے؟ چائنا میں کیوں نہیں ہے؟ ترقی یافتہ ملکوں میں کیوں نہیں ہے؟ غور کرنے کی بات ہے۔ کیوں انہی ملکوں میں ہیں ایسے لوگ جو اپنا وقت برباد کر رہے ہیں؟ تو بہرحال یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں ہماری زندگی میں جو ہمارے رمضان کے مقصد کو متاثر کر دیتی ہیں۔ اس لیے ہمیں پہلے سے اس کی فکر کرنا ہے، عزم اور ارادہ کرنا ہے کہ رمضان ایسا گزاریں گے کہ ان تمام چیزوں سے بچیں گے۔ جیسے میں نے کہا، کھیلنا غلط نہیں ہے، لیکن کسی کھیل کا ایسا نشہ سوار ہو جائے تو اس کو شریعت میں لہو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، لہو اور لعب۔ لعب کے معنی کھیل کے ہیں، لہو کے معنی، لہو کے لفظی معنی ہوتے ہیں کہ ایسی چیز جو انسان کو غفلت میں مبتلا کر دے۔ جیسے سورۃ التکاثر میں یہ لفظ ہے، الہاکم التکاثر، کہ تم کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے اور کثرت میں، زیادتی میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی فکر نے تم کو غفلت کے اندر ڈال دیا ہے۔ الہا کا لفظ اسی سے بنا ہے، لہو کے معنی غفلت میں ڈال دینے والا مشغلہ۔ اگر کوئی بھی کھیل اس درجے انسان پہ غالب ہو جائے کہ انسان کو ضروری کاموں سے غفلت میں ڈال دے، بچہ ماں باپ کی بات نہ سنے اور نماز کو نہ جائے، جماعت چھوڑ دے، جمعہ چھوڑ دے اور دوسرے ضروری کام چھوڑ دے، اپنی ڈیوٹی چھوڑ دے اور اس میں مشغول ہو جائے، تو اسی کو شریعت میں لہو کہا جاتا ہے، اور لہو حرام ہے، لہو حرام، ناجائز۔ تو ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر ہم مبتلا ہیں۔ ہم پہلے سے یہ ارادہ کریں کہ اپنا رمضان ان چیزوں سے بچائیں گے انشاءاللہ، تو پھر ہم اپنے رمضان کو وصول کر سکیں گے، اپنے رمضان کا فائدہ اٹھا سکیں گے ہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مبارک مہینہ آتا تھا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، آپ کی عبادتوں میں اضافہ ہو جاتا تھا، آپ خوب محنت فرماتے تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ تو ایسے بلند مقام پر ہیں کہ آپ معصوم ہیں، نبی ہیں، نبیوں کے سردار ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایسا رمضان گزارتے تھے کہ گناہ سے پوری طرح سے بچتے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پانی جمع کر رہے ہیں مگر ایسے برتن میں جس کے اندر سوراخ پڑے ہوئے ہیں، چھلنی ہے گویا، چھلنی کے اندر اگر آپ پانی ڈالیں گے تو پانی جمع نہیں ہو سکتا۔ تو رمضان میں عبادتیں تو کر رہے ہیں مگر بہت سے ایسے کاموں میں ہم مشغول ہیں جن سے عبادتوں کا نور ضائع اور برباد ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم طے کریں کہ بھائی یہ سوراخ بند کریں گے، اپنی زبان کی حفاظت کریں گے۔ لوگوں سے زیادہ تعلقات رکھنے کا مہینہ نہیں ہے، تعلقات کم کرنے کا مہینہ ہے کہ انسان لوگوں سے اپنے تعلقات کو کم کر دے۔ اعتکاف بھی اسی کا نمونہ ہے
جو آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، اور پورے رمضان میں بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رمضان کا بھی اعتکاف فرمایا ہے۔ تو بہرحال مخلوق سے کٹنے کا مہینہ ہے، مخلوق کے ساتھ مشغول ہونے کا مہینہ نہیں ہے۔ زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات واضح ہیں اس سلسلے میں کہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ گناہ سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ رمضان کا سب سے اہم کام کیا ہو سکتا ہے، تو رمضان کا سب سے اہم کام گناہ سے بچنا ہے۔ حضرت محی السنہ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ نے ولایت کے کچھ مختصر راستے رکھے ہیں، جیسے اللہ نے حج کو ولایت کا مختصر راستہ بنایا ہے کہ آدمی خدا کا ولی، خدا کا دوست بن سکتا ہے، مگر کیسے؟ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جو اللہ کے لیے حج کرے، حج میں گناہ نہ کرے، نافرمانی نہ کرے، تو ایسا لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہے، بالکل پاک و صاف گناہوں سے، بشرطے کہ حج کے پورے سفر میں گناہ سے بچنے کا پورا اہتمام کرے، گناہ سے بچے۔ یہی معاملہ رمضان کا ہے۔ رمضان بھی ولایت کا مختصر راستہ ہے، لیکن کیسے حاصل ہوگی وہ ولایت؟ اللہ کا دوست کیسے بنے گا؟ زیادہ عبادتوں سے نہیں، زیادہ عبادتیں بہت اچھی ہیں، مگر اس کے لیے اصل چیز ہے گناہ کے راستوں کو بند کرنا، گناہ کے راستوں کو بند کرنا۔ رمضان کا جو سب سے اہم عمل ہے وہ روزہ ہے۔ نماز تو سال بھر میں ہے، وہی رمضان میں بھی ہے، البتہ تراویح مسنون ہے، لیکن جو چیز اللہ نے فرض فرمائی، زکوٰۃ کا بھی تعلق رمضان سے نہیں ہے۔ ماحول بن جاتا ہے تو لوگ رمضان میں ادا کرتے ہیں، باقی اگر کوئی محرم میں مالدار بنا تو جب محرم آتا ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا پڑتا ہے۔ ربیع الاول میں مالدار بنا تو جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے اس کو زکوٰۃ دینا ہوتا ہے، مگر رمضان میں ایک ماحول بن جاتا ہے تو سب لوگ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ باقی زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، البتہ رمضان میں زیادہ خرچ کرنے کی فضیلت ہے، بس اتنا ہے۔ لیکن جو عمل خاص رمضان کا ہے وہ ہے روزہ، اور روزے کا مقصد اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، اور تقوی کثرت عبادت کا نام نہیں ہے، تقوی گناہ سے بچنے کا نام ہے۔ تو اگر کوئی رمضان ایسا گزار لے کہ رمضان میں گناہ سے پوری طرح بچا رہے، تو وہ ولی بن جائے گا، وہ متقی بن جائے گا۔ ہم لوگ ابھی سے اس کی فکر کریں کہ رمضان ایسا گزارے، خریداری کے کاموں سے بھی پہلے ہی فارغ ہو جائے۔ اول تو نئے کپڑے پہننا کوئی ضروری نہیں ہے، اپنے پاس جو کپڑے موجود ہیں ان میں سے اچھے کپڑے پہن لو تب بھی سنت ادا ہو جاتی ہے، باقی بچوں کے لیے لے لو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، غلط نہیں ہے، لیکن رمضان سے پہلے ہی کر لو اس کام کو، اس سے پہلے ہی فارغ ہو جاؤ، ایک آدھ جوڑا کپڑا، جوتا، چپل، جو ضرورت ہے وہ لے کے فارغ ہو جاؤ، طے کر لو کہ اب رمضان میں ان کاموں کے لیے بازار نہیں جانا ہے۔ پھر رمضان کا منصوبہ ابھی سے بناؤ۔ رمضان لوگوں سے جڑنے کا نہیں ہے، لوگوں سے کٹنے کا مہینہ ہے۔ پلان ایسا بناؤ کہ لوگوں سے کٹو اور اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ۔ بہت سے لوگ رمضان میں زیادہ ملتے ہیں، 11 مہینے نہیں ملے، رمضان میں ملتے ہیں۔ 11 مہینے اتنی باتیں کرنے نہیں بیٹھے جتنا رمضان میں باتیں کرنے بیٹھتے ہیں۔ تراویح پڑھ کے بیٹھتے ہیں تو سحری تک باتیں کرتے ہیں، روزہ کاٹنے کے لیے باتیں کرتے بیٹھ جاتے ہیں۔ مسجدوں میں آتے ہیں تو 11 مہینے تو زیادہ وقت نہیں گزارا مسجد میں، اب رمضان میں وقت گزارنے آئے تو وہ وقت بھی باتوں میں گزارتے ہیں۔ بعض لوگ بڑی عمر کے بھی ماشاءاللہ فارغ البال ہوتے ہیں، اور اب تو کرسیاں بھی مل گئی ہیں اور مسجد میں پنکھے انکھے بھی اچھے موجود ہیں، تو وقت بھی فرصت کا ملا ہوا ہے تو مسجد میں کرسیاں لگا کے بیٹھ گئے اور باتیں شروع کر دیں۔ فکر کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو کمانے کا موقع ہے اس کو ضائع اور برباد کر رہے ہیں، اور اگر زندگی کا آخری وقت ہے تو اب یہ وقت اور زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا وقت ہے۔
اللہ کی طرف رجوع کرنے کا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر سال اپنی عمر مبارک کے 20 دن اعتکاف فرمایا، آپ نے 20 دن اعتکاف۔ تو غرض یہ کہ میرے دوستو، رمضان آ رہا ہے اور رمضان کا انتظار ہے اور رمضان کی تیاریاں ہیں، مگر تیاریوں کا رخ ہمارا صحیح ہو جائے اور اب ابھی سے ہم منصوبہ بندی کریں کہ ہم اپنا رمضان وقت فارغ کر کے گزاریں گے، گناہ سے بچ کے گزاریں گے، اس کے لیے ابھی سے انتظام، ابھی سے تدبیر کریں گے اور رمضان اس طرح سے گزاریں گے۔ بندہ تھوڑی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ جیسے حدیث میں ہے کہ بندہ چل کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کر اس کی طرف آتے ہیں، اللہ کی رحمت دوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ کی صفت ہے شکور، شکور کے معنی قدردان۔ بندہ تھوڑا عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بہترین بدلہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم تھوڑی کوشش کریں گے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو آنے والا مبارک رمضان نصیب فرمائے، مقبول رمضان نصیب فرمائے اور اس مبارک مہینے کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔